کا وہ حصہ دکھانا چاہتی ہوں جو کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب آپ کو کردار میں دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کردار کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ایکٹر میں موجود ہوتی ہیں. میری وائس بہت میچور تھی بچپن سے, تو وہ ہم کرتے تھے. ایک بار یہ ہوا کہ ہم وہ ڈرامہ بچے سب کر رہے تھے, تو وہ جو ڈراموں میں کام کریں گی, ڈراموں میں کام کروں گی, مطلب میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کون سے ڈراموں کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور جتنے ہمارے سینئرز ہیں قاضی واجد اور یہ وغیرہ مرحوم, ان کے ساتھ میں نے پہلا ڈرامہ کیا. میں کلاس 7 کی بچی, یہ سارے میچور لوگ, اور وہ جو ایک مائک ہوتا تھا وہ ایک مائک کے گرد سب جمع ہوتے تھے اپنے اسکرپٹس لے کے. میں دونوں نے مجھے اجازت دے دی تھی, فیملیئر تھی. ہاں فیملیئر تھی, اور ہم بھی کیونکہ ہماری والدہ ریڈیو پاکستان میں تھیں تو ہم بھی اس چیز سے فیملیئر. اور وہ فیلڈ میں نہیں ہیں میرے ہسبینڈ, وہ بزنس مین تھے اور ان سے شادی ہو گئی. کسی شادی میں ہی انہوں نے دیکھا تھا اور کسی شادی میں ہی پسند کیا تھا. واہ واہ. ہائی دس از مینش پرویز, اور آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اسے کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہماری انڈسٹری میں جتنے سال سرو کیے ہیں اور جس قسم کے کرداروں سے ہمیں نوازا ہے, ان کرداروں کا کوئی آئی تھنک لفظ تو ختم ہو جائیں گے اگر میں ڈسکرائب کروں گی. ڈفرینٹ کیریکٹر سے ہماری انڈسٹری میں انہوں نے ہمارے عورتوں کو, ہمارے لوگوں کو میسیجز دیے ہیں اور ایوارڈز بھی لیے ہیں. سو میں وداؤٹ اینی فردر ڈیو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں پروین اکبر. تھینک یو سو مچ اپنا وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اور آپ یقین کریں میں کل رات سے جو ہے نا آئی واز لائک دس کہ میں جو ہوں آپا کا انٹرویو کروں گی, تو مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا. ویسے تو حالانکہ ہماری بہت ملاقات رہتی ہے بیکاز آئی ایم ہر اسٹائلسٹ آلسو, بٹ سم ہاؤ جو ہے وہ آج مجھے جو ہے نا وہ پہلی دفعہ فیل ہو رہی تھی, وہ ایک لرزش جو ہوتی ہے نا کہ او مائی گاڈ. مجھے ایزی لیا ہوا تھا. نہیں ایزی تو خیر نہیں لیا ہوا تھا. تو آپا بتائیں, میں لوگوں کو اپنے تھرو ہی, اپنے چینل کے تھرو ہی آپ کی پرسنالٹی کا وہ حصہ دکھانا چاہتی ہوں جو کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب آپ کو کردار میں دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کردار کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ایکٹر میں موجود ہوتی ہیں. تو پہلے تو میں ابتدا کروں گی کہ آپ نے کام سٹارٹ کیسے کیا؟ کام اسٹارٹ بینش, میں نے تو سب سے پہلے جو پہلا اسٹیپ تھا وہ ریڈیو تھا. ریڈیو تھا. او یو اسٹارٹڈ ود ریڈیو. اوکے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلی. ہاں, اور کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ اس وقت میں اسکول میں تھی اور ایک پروگرام ریڈیو پاکستان کراچی سے ہوتا تھا, اسکول براڈ کاسٹ. اوکے. اس میں بچوں کے, ہر اسکول کے بچے آتے تھے اپنا ڈرامہ لے کے. بچوں نے لکھا ہوتا تھا, بچے ہی ایکٹنگ کرتے تھے, بچے ہی سب. اس میں تھی. میں اس وقت میرے خیال کلاس 7 میں تھی. تو وہ لیکن میں ایک بات بتاؤں, مجھے جو ایڈوانٹیج تھا وہ اپنے ووکل کا تھا. میری وائس بہت میچور تھی بچپن سے, تو وہ ہم کرتے تھے. ایک بار یہ ہوا کہ ہم وہ ڈرامہ بچے سب کر رہے تھے, تو وہ جو ڈرامے کے لوگ تھے جو میچور ڈرامے کرتے تھے اس وقت اپنا ریڈیو پہ, اس کا نام ہوتا تھا اسٹوڈیو نمبر 9. اوکے. وہ سنڈے کی رات کو آتا تھا, اور جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ایسے لوگ وہ ڈرامے سنتے تھے کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا. سنڈے کی رات کو آتا تھا. تو اس کے کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر جو تھے وہ وہ اپنا بچوں والا کر رہے تھے. وہ اس طرف شیشے کے اس طرف وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ بچوں کا وہ دیکھ رہے تھے. تو جب ہم نکلے تو انہوں نے مجھے روکا کہ 1 منٹ بیٹا بات سنو, ڈراموں میں کام کریں گی؟ میں نے کہا ڈراموں میں کام کروں گی, مطلب میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کون سے ڈراموں کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے جو ہم رات کو کرتے ہیں اسٹوڈیو نمبر 9. اچھا, وہ میرے والدین کیونکہ سنتے تھے تو میں تھوڑا سا اس سے واقف تھی. میں نے کہا تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ کہ اس میں کریں گی آپ؟ میں نے کہا میں امی سے پوچھوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی. کہا آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور بہت میچور ہے. ان شارٹ میں وہ بڑوں کے ڈراموں میں کاسٹ ہو گئی, اور جتنے ہمارے سینئرز ہیں قاضی واجد اور یہ وغیرہ مرحوم, ان کے ساتھ میں نے پہلا ڈرامہ کیا. میں کلاس 7 کی بچی,
और ये सारे मैच्योर लोग, वाह, और वो जो एक माइक होता था वो एक माइक के गिर्द सब जमा होते थे अपने स्क्रिप्ट्स लेके। मैं कुर्सी रख के खड़ी होती थी क्योंकि मेरी हाइट उस माइक तक नहीं थी। इमेजिन तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। फेमिलियर थी। हाँ, फेमिलियर थी। और हम भी, क्योंकि हमारी वालदा रेडियो पाकिस्तान में थी, तो हम भी इस चीज़ से फेमिलियर थे कि रेडियो एक अलग दुनिया है। हाँ। तो वहाँ फिर मैंने उन बड़े लोगों के साथ खड़े होकर वो ड्रामा किया। और कैसा, क्या फील हो रहा था उस वक्त? वो अजीब सी फीलिंग थी। डर था? डर था क्योंकि तलत साहब और ये लोग और सारे, इन लोगों की आवाज़ों से हम वाकिफ़ थे, इनकी शक्लों से हम वाकिफ़ नहीं थे। ताकि इनके साथ खड़े होकर मैं काम कर रही हूँ, और बचपना था तो बहरहाल वो किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया और बहुत दफ़ा कहा भी कि आप करें, लेकिन स्टडीज़ की वजह से फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, ये आदत पड़ जाएगी इन ड्रामों की, तो आपकी पढ़ाई एक तरफ हो जाएगी और आप यहाँ आ जाएंगी। खैर, उसके बाद मैं कोई 15-16 साल की जब थी, तो मैं वालदा के साथ रेडियो जाती थी कभी कभी उनके साथ। वहाँ कुर्बान जिलानी साहब मरहूम से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो, तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी सिंधी बोलती हैं, तुम सिंधी बोलती हो? मैंने कहा जी। कहा टीवी के ड्रामे में काम करोगी? मैंने कहा अम्मी से पूछा। वो अम्मी से पूछा, अम्मी कहने लगी कर लेगी, क्या बात है ऐसी। मैंने सिंधी ड्रामों से इब्तिदा की। स्टार्ट जो था मेरा सिंधी ड्रामों से हुआ। यहाँ से होता था रस रेहान के नाम से, मतलब रीजनल ड्रामे जो होते थे, उसमें मैं लीड पे थी। ओह माशाल्लाह। और मैंने इतना काम किया, मैंने कुर्बान साहब के साथ काम किया, मंजूर कुरैशी के साथ काम किया, इवन फरीद नवाज बलोच के साथ काम किया। दैट टाइम आई वाज सो यंग, और इन लोगों के साथ काम करके इनसे मैंने सीखा। अब्दुल करीम बलोच साहब वहाँ के पीएम थे, बाद में फिर वो जीएम थे। सुल्ताना सिद्दीकी भी वहीं थी। उनके एक प्रोग्राम, रोशन तारा की वो प्रोड्यूसर थी, उनके एक प्रोग्राम में मैं बच्चों में बैठी थी। Oh my God! Imagine such a young age से आपकी एक जर्नी शुरू हुई, and thankfully आपके पेरेंट्स भी जो है वो काफी कोऑपरेटिव थे। और फिर वो सिंधी ड्रामों में काम करता देख के जितने उर्दू डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच लेना शुरू किया, और फिर मैंने इस तरह अपने टेलीविज़न का आगाज़ किया। फिर मैंने थिएटर बहुत किया। कितने ड्रामे कर लिए होंगे अब तक? याद भी नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बताती चलूं कि ये सिर्फ इन्होंने इतने सारे ड्रामे नहीं किए हैं, बल्कि इन्होंने फिल्म्स भी की हैं। मैंने फिल्म, आई थिंक 6 फिल्में की हैं तकरीबन। मतलब फिल्मों का क्योंकि हमारे यहाँ मिजाज नहीं है अभी, और मैं नहीं समझती कि अभी हमें, हालांकि हमें बहुत पहले फिल्म्स में आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी हमारी गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट नहीं की इस इंडस्ट्री को, शोबिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया किसी भी हुकूमत ने। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में किस कदर सपोर्ट इंडिया को करते हैं, उनकी गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है, तो हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली है नहीं। मगर जितनी फिल्में की उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? फिल्म मैंने की थी उसके साथ, आमना शेख के साथ मैंने की थी, जिसकी डायरेक्टर थी परवीन क्या नाम था उनका, वो अमेरिका से आई थी। उन्होंने डायरेक्ट की थी, खातून डायरेक्टर थी और खातून डीओपी थी। ओके। वो अमेरिकन स्टाइल में उन्होंने फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है। उसका जो प्रीमियर था वो इंडिया में हुआ था। ओके। और मैं और टीपू, अदनान शाह टीपू, सलीम मिराज, हमें इनविटेशन थी इंडिया की, माशाल्लाह, लेकिन हम जा नहीं सकी क्योंकि बकरा ईद थी। बकरा ईद मनाने के लिए अपना प्रीमियर छोड़ दिया। हम बकरे काट रहे थे, हम नहीं। अच्छा, बचपन में कैसी थी आदतन, लाइक शरारती? बहुत। अच्छा, बहुत शरीर थी मैं। कितने सिबलिंग्स थे, भाई बहन वगैरह? हम 3 हैं। हम 2 बहनें, 1 भाई है। लेकिन वो मेरी बड़ी बहन जो है वो बहुत नर्म मिजाज की और बहुत लिए दिए रहती हैं। वो इतना, आप जानती हैं। हाँ, मैं मिली हुई हूँ माशाल्लाह से। सारी फैमिली से मैं मिली हुई हूँ। मुझे ये बताएं कि फिर क्या होता था जब आप स्टार बन गई थी, तो आप बहन पे स्टार बनने के बाद तो फिर मुश्किल हो गया था शरारत करना। अरे कौन मुझे पूछता था घर में? स्टार बनने के बाद कोई नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई नहीं पूछता था। वही जितने काम घर के मेरे सर पे थे वो सारे काम मैं करती रही। अच्छा, फिर शादी
کا سفر کیسا رہا, کیسے شادی کی, کب ڈیسائیڈ کیا؟ شادی میری ہوئی کوئی 22-23 سال کی عمر. ارے شادی بھی اتنی جلدی کر لی؟ جلدی ہو گئی. اور وہ فیلڈ میں نہیں ہیں میرے ہسبینڈ, وہ بزنس مین تھے اور ان سے شادی ہو گئی. کسی شادی میں ہی انہوں نے دیکھا تھا اور کسی شادی میں ہی پسند کیا تھا. واہ واہ, مجھے بھی پسند آئے تھے. اور اس طرح مطلب ہماری شادی ہو گئی. شادی کر کے تو میں اس فیلڈ سے کٹ آف ہو گئی بالکل. اچھا, کٹ آف. 18 سال میں نے کام نہیں کیا خود سے, مرضی سے؟ ہاں. اور پھر کیونکہ پہلا بیٹا میرا ہوا تو اس کے بعد میں نے کہا کام کروں گی تو اس کو کس طرح میں تربیت کروں گی اس کی. تو اس طرح چاروں بچوں کو 3 بیٹے ہیں میرے, 1 بیٹی ہے, تو 4 بچوں کی خاطر میں نے یہ کام بالکل سائٹ. تو پھر واپس آنے کی سوچ کیسے آئی؟ سوچ کیسے آئی واپس آنے کے لیے؟ جب یہ بچے ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے میں جوان ہو گئے بچے, جوانی میں گئی تھی, بڑھاپے میں واپس آئی, تو پیک ٹائم پہ گئی تھی. اور اس کے بعد میری شکل کسی نے نہیں دیکھی. میرے کولیگز حیران تھے کہ میں غائب کہاں ہو گئی, میں اس طرح غائب ہوئی. اور جب میں واپس آئی, سعدیہ امام, کریڈٹ گوز ٹو سعدیہ امام, اچھا, وہ کر رہی تھیں اپنی ڈائریکشن میں ڈرامہ. پتہ نہیں کہاں سے وہ ڈھونڈتی ہوئی مجھے آئی ہے, پتہ نہیں, کیونکہ میرا تو نام و نشان نہیں تھا فیلڈ میں. وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی کہیں سے آ گئی. میں تو اس کو جانتی تھی کیونکہ اس کے ڈرامے میں دیکھ رہی تھی, اس وقت وہ ٹاپ ہیروئن تھی. ارے میں نے کہا یہ کیسے آئی ہے میرے گھر؟ میں نے کہا آپ کیسے آئیں؟ آئی, بیٹھی. آپ نے کام کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا بیٹا ایک گھر بسا لیا, بچے ہو گئے, اب ان بچوں کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ذرا ڈیفیکلٹ. کہنے لگی نہیں آپ کو میرے ساتھ تو کام کرنا پڑے گا. مجھے معاف کر دو, میں کام نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ. کہنے لگی نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اچھا. میرے انلاز یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے کوئی پابندی نہیں تھی. میں نے کہا اچھا میں ایک دفعہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لوں. کہنے لگی نہیں میں پوچھوں گی, بھائی ہیں کہاں؟ میں نے کہا اس کے لیے پھر آپ کل آئیے گا, وہ شام کو آتے ہیں واپس. بھائی وہ آ گئی مرد کی بچی دوسرے دن. ہاں وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے. وہ آ گئی اور اس نے کہا آپا کو میں کام کرنا ہے اور آپ کی اجازت ہمیں ہاں میں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا میں نے کبھی روکا ہی نہیں ہے, میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ کام نہیں کرو. اب اگر یہ کام کرنا چاہتی ہے تو بے شک کرے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب تو اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے. اس طرح میں نے دوبارہ کام شروع کیا. اور جب میں واپس آئی ہوں تو یہاں کی دنیا بدلی ہوئی تھی. یہاں 1 کیمرہ پہ کام ہو رہا تھا, میں تو 3 کیمرہ کی عادی تھی. پی ٹی وی ٹائم. میں نے کہا یہ کیسا کام ہو رہا ہے, یہ 1 کیمرہ پہ یہ ماسٹر اور یہ کلوزز کیا چیز ہے یہ. کیونکہ ہم تو ایک ساتھ ماسٹر اور کلوزز سب ایک ساتھ ہوتا تھا, کٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا. ایک سین اگر چل رہا ہے وہ برابر چل رہا ہے, آپ کے کلوز ہو رہے ہیں, آپ کا ماسٹر بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے, یہ 1 کیمرہ پہ میں تو کام نہیں کر سکتی. آپ کو نہیں لگتا کہ 3 کیمرہ کی وجہ سے کوالٹی بھی بہت برقرار تھی؟ بیکاز آپ کوئی ایکسپریشن آپ کا مس نہیں ہوتا تھا اور فوکس آپ کا ہلتا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم سین کر رہے ہوتے تھے تو جو اگلا ایکٹر ہے وہ بھی موومنٹ میں رہتا تھا, کیونکہ کسی وقت اس کا کیمرہ کٹ ہو سکتا تھا, ڈسٹریکشن نہیں تھی. تو میں تو حیران ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ 1 کیمرہ کا کھیل میری تو سمجھ میں نہیں آیا. پھر آپ کو اپنے آپ کو ٹیون کرنا پڑا. مطلب مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا سعدیہ میں نہیں کر سکتی, یہ کس طرح کام آپ لوگ کر رہے کہ پہلے آپ ماسٹر کر لیں, کٹ کر کے ماسٹر کریں, پھر کٹ کر کے آپ کلوز کریں. مطلب وہ ایکسپریشن, وہ ٹون کتنی دفعہ. تو بہت مجھ کو مشکل ہوئی تھی اس میں. لیکن وہ ان کا جو پورا ڈرامہ تھا وہ تقریباً 4 مہینے میں کمپلیٹ ہونا تھا. تو وہ پھر رفتہ ٹریننگ ہی ہو گئی 1 کیمرہ پہ کام کرنے کی. مجھے مزہ نہیں آتا تھا 1 کیمرہ شروع میں. ہاں بالکل مزہ نہیں آتا تھا. پھر کیا میں نے وہ کام, اور جب میں نے وہ کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ میں واپس آئی ہوں تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر میں نے اتنا کام کیا ہے کہ اتنا میں نے اپنے فرسٹ ٹرم میں نہیں کیا, سیکنڈ ٹرم. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے شادی سے پہلے والا کام کیا تھا, جیسے آپ ٹیکنیکل چیزوں کی بتا رہی ہیں, اسی طرح بیہیویئرل اور انڈسٹری جسے کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ ہماری انڈسٹری نے بڑا گرو کر لیا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو واپسی کی سچویشن تھی اور اس سے پہلے والی جو سچویشن تھی, دونوں میں آپ
ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बार किसको ज़्यादा हाई देंगी? नहीं देखें, वैसे तो वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है, टेक्निकली चीज़ें बदल जाती हैं, एक्टर्स बदल गए सब, लेकिन बिहेवियर्स में बड़ा फ़र्क है। हाँ, बिहेवियर्स में यूँ फ़र्क है कि पीटीवी पे कभी भी ये नहीं था कि ये ए क्लास एक्टर है, ये सी क्लास एक्टर है। एवरीबडी वाज एन एक्टर। एक्टर है। हाँ, चाहे वो जैसे इवन हमारे जो पड़ोस मुल्क है वहाँ पे भी आर्ट की इस तरह जो है वो इबादत की जाती है कि इवन अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट भी है तो वो आर्टिस्ट है और उसकी इज्जत है, और उसकी वही इज्जत है। लेकिन बहुत तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ दर्जा बंदी हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा और ग्रुप्स बन गए हैं कि ये हमारा ग्रुप, आप ड्रामा देखिए आपको अंदाजा होता है ये किस डायरेक्टर का ड्रामा है। वी फ्रॉम द इंडस्ट्री कैन टेल कि अच्छा ये इनकी लॉबी है, ये इनकी लॉबी है। लॉबीज बन गई हैं, उसमें लॉबीज बनने की वजह से आपके ड्रामे का मयार नीचे आ गया। नुकसान तो मुझे लगता है कि कास्टिंग वाइज भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, मिसकास्ट हो जाते हैं। अब तुम मेरी दोस्त हो, एक कैरेक्टर तुमको नहीं सूट भी कर रहा तो मैं तुम्हें को पकड़ूंगी, तुम कर लो। ये वाले मसाइल हैं, ये बढ़ गए। एंड व्हाट अबाउट द राइटर्स एंड स्क्रिप्ट्स? राइटर्स और स्क्रिप्ट्स का भी यही मसला है कि वो अगर लॉबी बन गई है तो यही मेरा डायरेक्टर होगा, यही मेरा राइटर होगा, यही मेरे एक्टर होंगे, यही मेरा डीओपी होगा। मतलब वो ग्रुप बंदी इसी को कहते हैं ना, ग्रुप्स बन गए हैं। तो अब ग्रुप बनने में तो आप बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे चले जाते हैं। हाँ, पीछे चले गए हैं। हाँ, ऑलरेडी चले गए हैं। बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे राइटर। और अब ये जो नया दौर निकला है कि ड्रामा भी कमर्शलाइज हो रहा है और उसको पहले से जो है वो ब्रांड्स मिल जाते हैं, फिर उन ब्रांड्स को वो किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेंड कि क्या ये ट्रेंड ज़रूरी नहीं था और अननेसेसरी आया है? मैं नहीं समझती, इससे सारे पैसे कमाने के गुर हैं। और अब लोग जो अपने ड्रामे यूट्यूब पर डाल देते हैं तो पैसे ही कमा रहे हैं ना। मयार कम हो गया है, क्वांटिटी इतनी है, क्वालिटी इतनी है, क्योंकि चैनल्स भी ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ आ गई है। इतनी ऐसे चैनल्स खुल गए जिनकी ड्रामे की डी से वो लोग वाकिफ नहीं है जो वहाँ बैठे। वो क्या ड्रामा करेंगे? छोटे बेशुमार चैनल्स हैं, आप देखें टीवी पे कौन सा चैनल क्या है, आप देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ड्रामे के नाम पे ये हो क्या रहा है। अच्छा, मैंने सुना था कि आपने कुछ प्रोडक्शन भी की थी। हाँ, मैंने प्रोडक्शंस की। कैसा रहा वो तजुर्बा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। हाँ, बहुत मज़ा आया। प्रोडक्शन करना आसान काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल। आई एम श्योर। एक ड्रामे में, एक सीरियल में कर रही थी, बूंद बूंद पानी, बूंद बूंद, हाँ, उस पे सादिया ही थी, उस पे लीड पे एहसन तालिश उसे डायरेक्ट कर रहे थे। जो मदर का कैरेक्टर कर रही थी वो रातों रात भाग गई, मतलब दूसरे दिन शूट थी और माँ भाग गई। अब एहसन मुझे कहने लगा अब तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, मैं ये प्रोडक्शन। कहने लगा नहीं, अब 11 आवर में तो कोई एक्ट्रेस नहीं आएगी, अब आप करें। तो उसमें क्या हाल हुआ मेरा पता है, मैं सीन कर रही हूँ, कट जैसे हुआ, लड़का है आपका डीजल खत्म हो गया। अरे मैंने कहा क्लोज तो ठहर जाओ। वो हुआ आपका खाना आ गया। मतलब इतनी डिस्टर्बेंस, इतनी मैं क्या फोकस करूं कि मैं कर क्या रही हूं। मैंने एहसन को कमेंट किया ये मैं क्या करूं, मैं जाओ अब देखो डीजल देखो, खाना देखो। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर की अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। एक वक्त में नहीं होते दो काम, और अगर होते तो बहुत भंड होते हैं। अब वही मैं क्लोज में बैठी हूँ, आके कह रहा डीजल नहीं आता। बट आई एम श्योर आप बहुत अच्छी प्रोड्यूसर होंगी, बिकॉज एक्टिंग में जितना टाइम आपने लगाया है और जितना वक्त दिया है एज मैंने एक्टर्स को कभी तंग नहीं होने दिया। आई एम श्योर। हाँ, मैंने सुना है कि जो लोग एक्टर्स होते हैं और जब वो प्रोडक्शन में आते हैं तो वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर बनते हैं। इसलिए कि वो जो तकलीफें उन्होंने उठाई होती हैं वो तकलीफें दिला नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि जो तकलीफें आप लोग फेस करते हैं बीइंग एन एक्टर, आपको क्या लगता है उसमें से जो सबसे मेजर तकलीफें आपको लगती हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट तो सही हो ही जाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत नुकसान काम पे भी आ रहा है
اور چیزیں بھی صحیح نہیں ہو رہی ہیں. کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے آج کے پروڈیوسرز کو آپ کہنا چاہیں گی, کیونکہ آپ کے پاس پروڈکشن کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے, ایکٹنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے, تو ایز اے پروڈیوسر آپ ان کو کیا ایک میسج یا کچھ چیز ایسے کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جتنے لوگ ایکٹنگ کریں, دیکھیں ایکٹنگ کرنا بھی ایک نوکری ہے, یہ نوکری ہے کرنا. تو نوکر کو اگر آپ وقت پہ اس کی تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ تو سفر کرے گا, ہے نا. یہ ہم نوکری کرتے ہیں, ہم اپنا وقت بیچتے ہیں, ہم نے اپنا ٹائم بیچا ہے. تو آپ اگر اس ٹائم کو خرید کے اور اس کو خالی جیب رکھیں تو وہ آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے جو وہ کیریکٹرز ہیں جو مطلب وہ اتنے زیادہ سے کم ہیں یا ایک وقت میں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو ان کو کتنی ضرورت ہے, ان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر ہے. ان کا اب ہم 3 جگہ کام کر رہے ہیں, ایک جگہ سے نہیں دوسری جگہ سے چیک آ جاتا ہے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے آ جاتا ہے, تو وہ ہمارا تو فلفل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا سوچیں جو بیچارہ ایک ہی پروجیکٹ کر رہا ہے اور کوئی ایسا مین کیریکٹر میں بھی نہیں ہے وہ, تو اس کی ضرورت تو ہے نا. اب اس کو اگر آپ 3 مہینے رلائیں گے تو پھر وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اچھا, آپ پروڈکشن اور ایکٹنگ میں سے اگر میں چاہوں کہ آپ کسی ایک چیز کو چنیں جو آپ دل سے اور پیشنیٹلی کرنا چاہتی ہیں یا کرتی ہیں, کیا ہوگا؟ ایکٹنگ. ایکٹنگ کیونکہ آپ جائیں تیار ہو کے جائیں, اپنا کام کریں, جو چیز آپ کو چاہیے وہ ایک دم مل جاتی ہے آپ کو, پیسے آپ کو ملتے ہیں. It's much more comfort. آپ کیوں ڈیزل کا خرچہ اٹھائیں؟ ڈیزل وہ بھی ہمارے ملک میں بڑا مہنگا ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نارمل لائف میں کبھی آپ کو ایکٹنگ سکلز یوز کرنی پڑتی ہیں اپنے گھر میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے میاں کے ساتھ؟ نہیں, میں تو بیسیکلی میں بہت فرینڈلی ہوں اپنے گھر میں بھی, I've seen it, اپنے گھر میں بھی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور اپنے میاں کے ساتھ بھی. لیکن کبھی جب ٹیمپر لوز ہوتا ہے تو پھر بہت برا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, بہت بہت برا غصہ. اچھا پورے گھر کو پتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو غصہ آتا ہے؟ اسی وجہ سے سب سیدھے رہتے ہیں کہ غصہ نہ آئے. اچھا سیدھے رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ٹچ ورڈ آج کے اس دور میں ماشاءاللہ سارے بچوں کو آپ انڈر ون روف لے کے چل رہی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید دیکھنے والے اور جو ساتھ ہمارے رہ رہے ہوتے ہیں, آج کل جس قسم کے حالات چل رہے ہیں, یہاں شادی نہیں ہوتی, یہاں بچے الگ ہو جاتے ہیں, وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ راز ہے آپ کا, کس طرح مطلب ہم ساتھ رہتے ہیں, کیسے آپ نے یہ مینج کیا, وہ بھی آج کے دور میں؟ نہیں, دراصل بچپن, یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے. بچپن سے آپ جس طرح تربیت کرتے ہیں بچوں کو, وہ بچے آپ سے پھر الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ان کو اتنی محبت, اتنا اپنا عادی کر لیتے ہیں کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اماں کو چھوڑ دیں. کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اس لیول پہ پیار دے کے اپنا عادی کر دیں کہ وہ ان کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہ. تو اس طرح سب بچے. اچھا بچوں میں سب سے فیوریٹ؟ بچے تو سبھی فیوریٹ. یہاں میں ایسا نہ ہو پتہ چلا جانے کے بعد ہی لڑائی شروع ہو جائے. تو دونوں آنکھیں پیاری ہوتی ہیں. سارے بچے سارے بچے میرے بہت فیوریٹ ہیں. میری بیٹی بہت فیوریٹ ہے کیونکہ وہ ایک ہی ہے. لیکن میرے بیٹے بھی بہت اچھے. اچھا بچوں نے بھی اسی پروفیشن کو اڈاپٹ کیا, تو پہلا بچہ کون تھا جس نے آپ سے آ کے کہا کہ میں بھی ایکٹنگ کروں گا؟ فیضان پڑھ رہے تھے میڈیا سائنسز زیبسٹ میں, تو انہوں نے پڑھی ڈائریکشن ہے اور اس کو شوق تھا کام کا, سب سے پہلے اس کو شوق تھا. تو میں نے کہا بھئی پہلے اسٹڈیز کمپلیٹ کر لے پھر کام کا سوچیں. تو وہ اس نے اسٹارٹ کیا تھیٹر سے. کوئی تھیٹر کے آئے ہوئے تھے باہر سے, انہوں نے کوئی ایڈ دیا ہوا تھا اس کے لیے, آڈیشن کے لیے. تو یہ بغیر بتائے آڈیشن کرنے چلا گیا, آڈیشن کر لیا تو اپروو ہو گیا, تو اس کو کاسٹ کر لیا. تو اس نے آ کے بتایا میں نے تھیٹر سائن کیا. 3 مہینے ریہرسل اور 15 دن ڈرامہ. لیکن کیا اچھا کام کیا, کیا اچھا کام کیا, میرا تو دل خوش ہو گیا. Of course he is a star of our country. بہت اچھا. تو اس کے بعد پھر بیٹی کو اجازت نہیں تھی, بیٹی کو شوق بہت تھا, اس کو اجازت نہیں تھی. وہ اچھا یہ کیوں آپ کو اجازت دی آپ کے پیرنٹس نے, آپ نے اپنی بیٹی کو اجازت دی؟ میرا وقت کچھ اور تھا, یہ وقت انڈسٹری کا کچھ اور ہے. ہاں یہ بھی ہے. تو میں نے کہا پہلے پڑھ لو. وہ ڈینٹسٹری پڑھ رہی تھی, وہ ڈینٹسٹ ہے بائی پروفیشن. تو میں نے کہا پہلے پڑھ لو, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. پڑھ بھی لیا, پریکٹس بھی شروع ہو گئی. اپنی ایک کولیگ کے ساتھ اس نے مطلب کلینک بھی کرنا شروع کر دیا.
پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک کمرشل کے لیے اجازت دے دے, ایک کمرشل کا وہ آیا ہے مجھے آفر. میں نے کہا تمہیں کس نے آفر دیا؟ تمہیں آفر کس نے دی ہے بھائی, تمہیں آفر کس نے دی ہے؟ یہ گھر بیٹھے آفر کہاں سے آ گیا؟ کہا نہیں وہ کلینک پہ آئے تھے کوئی, تو انہوں نے, اچھا میں نے کہا کون ہے, سارا معلومات کیا, چلی ملی کا تھا وہ کمرشل. اچھا مجھے لگا کلینک پہ آئے ہیں تو کوئی ڈینٹسٹری کا کوئی وہ ہوگا, کوئی ٹوتھ پیسٹ ہوگا. نہیں وہ آئے تھے اپنے کوئی کلیننگ ولیننگ کے لیے. اچھا وہ جی چلی ملی کا ان کو کمرشل مل گیا. وہ فیضان کو میں نے کہا ساتھ جاؤ دیکھو کون ہیں کیا لوگ ہیں. چلی ملی کا اس نے کمرشل کر لیا, بہت خوش, 25,000 لے کے بہت خوش. معصوم. امی 25,000, ارے میں نے کہا چھوڑ, 25,000 لے کے خوش. پھر یہ ہوا کہ اس نے یہ اپنی پریکٹس کر رہی تھی, بہت مجھے کہتی رہی, میں نے کہا نہیں. اس کا رشتہ آیا, میرے سب سے چھوٹے بیٹے جو لندن میں ہیں ان کی شادی تھی. اس کا ایک دوست جو کرکٹ کھیلتا تھا اس کے ساتھ, وہ پوری فیملی کے ساتھ انوائٹڈ تھا, اس کو یہ پسند آ گئی اور ان کے ماں باپ نے بھی دیکھ لیا. وہ تو بھائی شادی ختم ہوتی ان کا رشتہ آ گیا. واہ بھائی. میں نے کہا میں تو نہیں جانتی کون لوگ ہیں. پھر میرے بیٹے نے چھوٹے نے بتایا کہ نہیں یہ میرے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے اور یہ فارماسٹیکل کمپنی میں ایریا مینیجر ہے. میں نے کہا اچھا, خیر دیکھ بھال کی اس کی, بھئی چٹ منگنی پٹ گیا ہو گیا. لڑکی کو پوچھا پسند ہے, کہا ہاں ٹھیک ہے جہاں آپ کہیں. میں نے کہا نہیں جہاں ہم کہیں نہیں, دیکھ لو تم ایک دفعہ. وہ جی شادی ہو گئی اس کی. شادی کے بعد اس کے اس کمرشل کے چکر میں اس کو حسن ضیاء نے کال کی کہ میرا ایک سیریل ہے, ان کو نہیں پتا تھا میری بیٹی ہے, کہا ایک میرا سیریل ہے وہ میں ہم چاہتے ہیں آپ کو لیں. اس نے مجھے فون کیا, آپ حسن ضیاء کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھے سے, ان کی آفر آئی ہے. میں نے کہا بیٹے اب وہ تمہارا گھر ہے, وہ تمہارے ماں باپ ہیں, وہ تمہارے شوہر ہیں, وہ اگر تمہیں الاؤ کرتے ہیں بسم اللہ, نہیں کرتے تو چپ کر کے بیٹھو. اس کی لک تھی, اس کا شوہر اور اس کے گھر والے انتہائی براڈ مائنڈڈ لوگ, بڑے ماڈرن قسم کے لوگ, جہاں یہ بہت خوش تھی. تو اس طرح وہ اس نے کام شروع کیا. ان کے ہسبینڈ کا بھی تو آرٹ سے کافی لینا دینا ہے نا, وہ مطلب میوزیشین ہے. اس کا ایک گروپ ہے میوزک کا, گاتا بہت اچھا ہے, لیکن بہت پڑھا لکھا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے الحمدللہ. تو اس طرح اس نے اپنا کام شروع کیا. اس نے ان کا حسن ضیاء کا سیریل کیا, اس کے بعد تو اس کے پاس لائن لگ گئی. جب میں نے ڈرامہ دیکھا میں نے کہا یہ صحیح اس کو شوق تھا بھی, کام کرتی ہے. دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ لوگوں کے مطلب چونکہ میرا تو آپ کے گھر بھی آنا جانا ہے اور بچوں سے بھی سب سے ملی ہوئی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نے جینز میں ٹرانسفارم کر دیا ہے ٹرانسفر, اور یہ اب یہ ایک آرٹ ہوتی ہے جو آپ کے جینز میں اگر ٹرانسفر ہو جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. میں سوچ رہی ہوں مجھے میں کیسے جینز, ہاں ویسے نہیں, آپ کی اینکرنگ از آلسو این آرٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ اب کیسا فیل ہوتا ہے جب 3-4 سٹارز گھر میں جب بیٹھتے ہیں, کوئی آپس میں گھر میں کوئی کمپٹیشن, ارے تم چھوڑو میں بڑا میں چھوٹا ایکٹر, ایسا کچھ نہیں. مگر یہ ہے کہ کام میں ان کا دیکھتی ہوں, رابعہ کا بھی, کلثوم کا بھی دیکھتی ہوں, فیضی کا بھی دیکھتی ہوں, ماہم کا بھی دیکھتی ہوں. جہاں مجھے یہ ویک نظر آتے ہیں وہ میں کہہ دیتی ہوں نا بابا مزہ نہیں آیا. اچھا کرتی ہیں. ہاں یہ اس وقت مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں. اور کیا آپ کا تجربہ وہ لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں, اور وہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. اچھا وہ بھی کرتے ہیں. ہاں آپ نے برقع اس طرف اوڑا تھا, آپ نے ابھی میں نے ریسنٹلی کیا ہے بجو, جس میں ایک انتہائی کیا لفظ کہنا چاہیے, انتہائی منحوس قسم کی عورت, نیگیٹو منحوس نیگیٹو بھی نہیں, عورت جو رشتے کراتی ہے. اچھا وہ اتنا مزے کا کیریکٹر, اتنا مزے کا کیریکٹر کہ جہاں رشتہ کروایا ہے ان سے پیسے ویسے لوٹ کے رشتہ سائٹ پہ. اوہو. الحمدللہ زندگی کا تجربہ اتنا رہا ہے اور اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے کہ اس کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کوئی ایسا کوئی ضرورت نہیں پڑی. میرا جو مجھے سب سے پسندیدہ کیریکٹر میرا تھا وہ میں نے ابھی جیو کا کیا تھا, زمانی منزل کے مسخرے. اس میں کوئی 70 سال کی بڑھیا تھی, اور وہ بڑھیا جو چل نہیں سکتی بیڈ پہ ہوتی ہے اور بیڈ میں پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں.
بیڈ میں پہیے لگے ہوتے بہویں جہاں جاتی ہیں وہ پہیوں سے گاڑی چلا کے Oh my God, must be an interesting وہ character. بہت مزے کا مجھے بڑا مزہ آیا کر کے. اور جتنے میرے کولیگز تھے اس میں وہ سین میں اس قدر ہنستے تھے کہ بار بار کٹ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ میری تھیٹر کی ٹریننگ تھی تو میں امپرووائز بہت کرتی ہوں, بہت امپرووائز کرتی ہوں. اسپیشلی کامیڈی کوئی کیریکٹر ہو نا تو اس میں مجھے امپرووائز کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ کیریکٹر میرا بڑا میرے دل کے بڑے قریب, بہت مزہ آیا تھا مجھے کر کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ, آپ کے اندر جیسے اگر میں نکال دوں پروین اکبر, پروین کو ڈسکرائب کریں. پروین بڑی ایک شریر, بڑی لائیولی اور بڑی ٹاکٹیو عورت ہے. لائیولی از دا ایکچوئل رائٹ ورڈ, بیکاز ماشاء اللہ سے جب یہ میرے پاس بال کرانے آتی ہیں تو اتنے سے کمرے میں ایک ایسی زندگی سی آ جاتی ہے کہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہہ باہر تک, کہہ جو ہے وہ باہر تک جا رہے ہوتے ہیں. تو زندگی تو واقعی یہ لاتی ہیں جہاں جاتی ہیں اپنی انرجی کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہے وہ فیل ہوتا ہے اتنے ماشاء اللہ سے 2 بچے اسٹار, اور ایک ایسی زندگی ماشاء اللہ آپ لے کے چلی ہیں جس میں ایز اے وائف بھی آپ نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا ماشاء اللہ. جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ہر چیز کو فلفلمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور میں نے آپ کا رشتہ آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے. آپ ایک بہت اچھی بہن بھی ہیں, آپ ایک اچھی پھپھو بھی ہیں. مطلب پھپھو کون اچھی ہوتا ہے, یہ پھپھو بھی بہت اچھی ہے. تو یہ آپ کیسے, میں تو اس کیریکٹر سے آپ کے ویسے جیلس ہوں کہ اتنی اچھی پھپھو کیوں ہیں. آئی ایم شیور وہ بچے جن کی آپ پھپھو ہوں گی وہ دیکھ کے مجھے کہیں گے یہ کون ہوتی ہیں جلنے والی. بٹ یہ سب کچھ آپ مینیج کیسے کرتی ہیں؟ دیکھو بینش, بات یہ ہے کہ میری نظر میں جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ہیں جن سے کبھی آپ منہ موڑ نہیں سکتے. چاہے وہ بہن کا ہو, چاہے وہ بھائی کا ہو, چاہے وہ اولاد کا ہو. بھانجے بھتیجے اس قدر پیارے ہوتے ہیں, بھانجے بھتیجیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں, بھانجیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری بہن کی اولادیں اور میرے بھائی کی اولادیں میری اپنی اولادیں ہیں. اور وہ لوگ کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کو لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ آپس میں کزنز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھائی بہن ہیں شاید. تو بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ دیکھو آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ کی باؤنڈنگ ایسے ہی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے ہر برے وقت میں اچھے وقت میں, کیونکہ ہم اسی طرح رہے. ہماری پھپھیوں نے ہمیں بہت پیار دیا, ہماری خالہ تو نہیں تھی لیکن جو بھی ہماری والدہ کی کزنز تھیں وہ ہماری خالائیں تھیں. تو ہمیں اتنا ہی پیار ملا جو ہم نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا, اب ہمارے بچے اپنے بچوں میں کریں گے. تو دیکھیں جب جڑ مضبوط ہوتی ہے نا تو اس کی شاخیں بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں. کتنی گہری بات کہی انہوں نے. تو ایک دم یوں ٹوٹ نہیں جاتی, شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ آپ کے بڑوں سے چلتا ہے, جو آپ کی تربیت ہوتی ہے آپ ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں بڑے اچھے خاندانی لوگ ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پیدائشی خاندانی تو نہیں پتہ چلتا نا, وہ ایک ریت چلی آ رہی ہے, وہ ریت چلی آ رہی ہے, وہ ریت اب چلتی رہے گی جب تک ہماری نسلیں ہیں. تو وہی جو جڑ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا اور آگے بڑھانے والا ہے. اچھا بتائیں شوق میں کیسے شوق رہے آپ کے؟ بڑے سادہ سے, کبھی ڈیمانڈنگ نہیں رہی میں, نہ اپنے والدین سے نہ اپنے شوہر سے. میں ڈیمانڈ نہیں کرتی, میرے لیے چیزیں بڑی خاص حیثیت نہیں رکھتی. نہ میرے لیے بڑے گھر حیثیت رکھتے ہیں, نہ میرے لیے بڑی گاڑیاں حیثیت رکھتی ہیں. میری نظر میں اچھے انسان حیثیت رکھتے ہیں, اچھے لوگ ہوں. میری جتنی بھی سراؤنڈنگز ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہوں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, جن میں شوبازی نہیں ہوتی, جن میں ایک پیورٹی ہوتی ہے, پیور لوگ. کیونکہ میں خود ان چیزوں سے بالکل آ رہی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ اگر میں بڑی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی تو میری عزت ہوگی, نہیں ہوگی. آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, آپ خاندانی ہوں گے تو آپ گدا گاڑی پہ بھی چل رہے ہوں گے تو آپ کی عزت ہوگی, آپ سائیکل پہ بھی ہوں گے تو آپ کی عزت ہوگی, آپ بائک پہ بھی ہوں گے تو آپ کی عزت ہوگی. بڑی گاڑیاں بڑے گھر عزت کی علامت نہیں ہے. میرا اپنا ایک بہت خوبصورت رشتہ رہا ہے ان کے ساتھ, نہ صرف
یہ میری کلائنٹ ہیں یا کولیگ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، بلکہ انہوں نے جو گفٹ میں مجھے فیلنگ دی ہے وہ ممتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہی ممتا جتنے پیار سے یہ ہم پہ چھڑکتی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے بچوں پہ چھڑکتی ہیں، اپنے بچوں پہ چھڑکتی ہیں، تھوڑا سا میرے ویورز کے لیے کچھ ایسی ایڈوائس ہے، کوئی ایسا میسیج جس کے ساتھ ہم اس شو کو جو ہے وہ ختم کریں، اختتام پہ لے کر آئیں، آپ ضرور بتائیں. نہیں، میں تو سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی آپ کا تھینک کہ یو. آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی، یہاں بلایا. تھینک یو. اور دوسری بات، میں اپنے ویورز کا جو میری بڑی ڈرامے دیکھتے ہیں یا ان کی، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان کی وجہ سے ہوں. اگر ویور نہ ہوں یا میرے فالوورز نہ ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں پہ ضرور نظر رکھیے گا، ان کو پیار دیجیے. جس سے ناراضگی ہے وہ ناراضگی بھی دور کریں، پہل کریں. دیکھیں، انا جو ہے نا، انا بہت بری چیز ہے. انا ٹوٹ جاتی ہے، اور جب ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے ملیں، محبت بانٹیں. محبت کرنا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے نا تو ہمیں نوازا ہے. تو جو لوگ محبتوں کو جو اس نے نوازا ہے اس کو عام کر دیں تو پھر تو دنیا بہت اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اپنا اخلاق بہت اچھا رکھیں، ہنسیں، بولیں، خوش رہیں. تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. تکلیفیں بالکل ایک رات کی طرح ہوتی ہیں، اس کے بعد صبح ہو ہی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو خوش، تندرست، توانا رکھیے. میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، میری بہت ساری محبتیں آپ کے لیے. Thank you so much, Apa. And with that, we are going to end this program. And thank you so much آپ سارے لوگوں کا for watching it. Please ہمیں ضرور بتائیے گا لائک کر کے ویڈیو کو نیچے کامنٹس میں کہ آپ نیکسٹ کس گیسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ہم پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو.